أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین و ناظرین، آج درس قرآن حکیم کے سلسلے میں سورہ زمر کی آیات نمبر 19، آیات نمبر 20 اور 21 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آیات نمبر 19 کی تلاوت اور ترجمہ۔ أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار۔ بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو خلاصی دے سکو گے؟ ترجمہ ایک مرتبہ پھر، بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم صادر ہو چکا تو کیا تم ایسے دوزخی کو یا جہنمی کو خلاصی دے سکو گے؟ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا يخلف اللہ المیعاد۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالاخانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ترجمہ ایک بار پھر، لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں جن کے اوپر بالاخانے بنے ہوئے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اس سے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا آسمان سے پانی نازل کرتا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کرتا، پھر اس سے کھیتی اگاتا ہے جس کے طرح طرح کے رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد ہو گئی ہے، پھر اس سے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ تو ان 3 آیاتوں کا بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے مستند تفاسیر کی روشنی میں ان کا مختصر مفہوم آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلی 2 آیاتوں کے اندر 19 اور 20 کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔
اللہ فرماتا ہے کہ جس کی بدبختی لکھی جا چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، تو اس سے راہ راست نہیں دکھا سکتا۔ اب پیغمبر بھی اس کو راہ راست نہیں دکھا سکتا ہے، بدبختی جس کے لیے لکھی ہوئی ہے۔ کون ہے جو اللہ کے گمراہ کیے ہوئے کو راہ دکھا سکے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تجھ سے نہیں ہو سکتا ہے یہ کہ تو ان کی رہبری کر کے انہیں عذاب الہی سے بچا سکے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، نیک بخت، نیک اعمال، نیک عقیدہ لوگ قیامت کے دن جنت کے محلات میں مزے کریں گے، ان بالا خانوں میں جو کئی منزلوں پر مشتمل ہیں، تمام سامان آرائش سے آراستہ ہیں، وسیع اور بلند، خوبصورت اور دیدہ زیب ہیں، اس میں مزے اٹھاتے رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایسے محل ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے، بیرونی حصہ اندر سے صاف صاف دکھائی دیتا ہے۔ ایک دیہاتی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے ہے جو نرم کلام کرے، زبان کے اندر نرمی ہو، اور محتاجوں کو، بھوکھوں کو کھانا کھلائے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے خلوص کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے وہ یتیم، مساکین اور محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ دوسری صفت۔ تیسری صفت، راتوں کو جب لوگ گہری نیند میں ہو، مزے سے سو رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑائے اور روئے دوئے اللہ کے ساتھ لو لگائے، تعلق جوڑے۔ یہ تین صفات جن لوگوں کے اندر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے محل ان لوگوں کے لیے۔ مسند احمد میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا ہے جو کھانا کھلائیں گے بھوکوں کو، کلام کو نرم رکھیں گے، اور پے در پہ نفل روزے بکثرت رکھیں گے، اور تہائی رات میں تہجد پڑھتے رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، جنتی جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مشرقی اور مغربی کناروں کے ستارے جس طرح تمہیں دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح جنت کے وہ محلات تمہیں نظر آئیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ان محلات کی یہ تعریف سن کر لوگوں نے کہا، یہ تو نبیوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کو سچا جانا اور سچا مانا۔ مسند احمد میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے ہیں، اس وقت تک تو ہمارے دل نرم رہتے ہیں، ہم آخرت کی طرف ہمتاً متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر دنیاوی کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں اور بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہماری حالت وہ نہیں رہتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر وقت اسی حالت پر رہتے، جو حالت تمہاری میرے سامنے ہوتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں سے تم سے مصافحہ کرتے ہیں اور تمہارے گھروں میں آ کر تم سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ سنو، اگر تم گناہ ہی نہ کرتے
تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لاتا جو گناہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخشے۔ بخشش اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے بخشنا۔ ہم نے کہا حضور جنت کی بناوٹ کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیجیے۔ فرمایا کہ 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی، اس کا چونا رنگ و روغن خالص مشک ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، اس میں جو داخل ہو گیا وہ مالا مال ہو گیا، جس کے بعد بے مال ہونے کا خطرہ ہی نہیں، وہ ہمیشہ اس میں ہی رہے گا، وہاں سے نکالے جانے کا امکان ہی نہیں، نہ موت کا ڈر، ان کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے، سڑیں گے نہیں، ان کی جوانی ہمیشگی ہوگی، زوال نہیں آئے گی جوانی کو۔ سنو، 3 شخصوں کی دعا مردود نہیں ہوتی، عادل بادشاہ، روزہ دار اور مظلوم کی، ان کی دعا ابر پر اٹھائی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، اگرچہ کچھ مدت کے بعد۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اس قسم کے لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی، تو اللہ سے مانگنا چاہیے، ادعونی استجب لکم، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ ان محلات کے درمیان چشمے بہہ رہے ہوں گے، اور وہ بھی ایسے کہ جہاں چاہے پانی پہنچائے، جب اور جتنا چاہے بہاؤ رہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اپنے مومن بندوں سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات وعدہ خلافی سے پاک ذات ہے، اس کی وعدہ کبھی بھی خلاف نہیں ہوگا، وعدہ ہو کر رہے گا۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، ینابیع ینبوع کی جمع ہے، جس کے معنی زمین سے پھوٹنے والے چشمے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی نازل کر دینا ہی ایک عظیم الشان نعمت ہے، مگر اس نعمت کو اگر زمین کے اندر محفوظ کر دینے کا انتظام نہ کیا جاتا تو انسان اس سے صرف بارش کے وقت یا اس کے متصل چند دن تک فائدہ اٹھا سکتا، حالانکہ پانی اس کی زندگی کا مدار اور ایسی ضرورت ہے جس سے وہ ایک دن بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے صرف اس نعمت کے نازل کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے محفوظ کرنے کے عجیب عجیب سامان فرما دیے۔ کچھ تو زمین کے گھڑوں میں، حوضوں میں اور تالابوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور بہت بڑا ذخیرہ برف بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے، جس سے اس کے سڑنے اور خراب ہونے کا امکان نہیں، قدرتی حفاظت رہتا ہے۔ پھر وہ برف آہستہ آہستہ پگھل کر پہاڑی رگوں کے ساتھ زمین میں اتر جاتا ہے، اور جا بجا ابلنے والے چشموں کی صورت میں خود بخود بغیر کسی انسانی عمل کے پھوٹ نکلتا ہے، اور ندیوں کی شکل میں زمین میں بہنے لگتا ہے، اور باقی پانی پوری زمین کی گہرائی میں چلتا رہتا ہے، جس کو کنواں کھود کر باہر نکالا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس نظام آپاشی کی پوری تفصیل کو تو اللہ نے سورہ مومنون میں بھی فرمایا ہے، اور یہاں بھی اس کو بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ذخیرہ کس طرح کرتا ہے۔ مختلفاً الوانہ، کھیتی کے اگنے کے وقت اور پکنے کے وقت اس پر مختلف رنگ آتے جاتے رہتے ہیں، مختلف ادوار سے گزرتا ہے، اور چونکہ ان رنگوں میں انقلاب اور تجدد ہے، مختلفاً میں اس بات کی یعنی تجدد کی بیان کیا جا رہا ہے،
اور پھر اللہ فرماتے کہ ان فی ذالک لذکر لأولی الالباب، یعنی پانی اتارنے اور اس کو محفوظ کر کے انسان کے کام میں لگانے، پھر اس سے قسم قسم کی نباتات اور درخت اگانے، اور ان درختوں پر مختلف رنگ آنے کے بعد آخر میں زرد خشک ہو کر غلہ الگ اور بھوسا الگ ہو جانے میں بڑی نصیحت ہے۔ کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان قدرت اور حکمت کی دلائل ہیں یہ، جن کو دیکھ کر انسان اپنی تخلیق کے معاملے کی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے، جو ذریعہ ہو سکتی ہے اپنے خالق و مالک کو پہچاننے کی۔ اس قسم کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ذکر کر کے انسانوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ تو خالق وہی ذات ہے جو اس قسم کے کاموں کو کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی اور ذات، کوئی اور چیز چاند سورج کی شکل میں یا بت کی شکل میں یا اپنے جیسے انسان کی شکل میں کوئی بھی اس قسم کا کام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک اس قسم کے کاموں کو کرتا ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔